فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ پھر پیغمبر علیہ السلام جو وہی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب شرک و بت پرستی سے روکا جاتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، تو جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے اسی قدر ان کو غصہ آتا تھا۔ کبھی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اس معاملے میں چھوڑ دیں اور ہمارے لیے دعوت کا جو معاملہ اختیار کرتے ہیں، یا ہمارے لیے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیے ہوئے اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن بار بار ان کی کوشش جب ناکام ہو گئی تو پھر نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے عجیب بیہودہ فرمائشیں کرنے لگے، جیسے کہتے کہ آپ سچے ہیں اگر اور منصب رسالت پر اگر آپ مامور ہیں تو پھر آپ خدا کے ساتھ کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ مال و دولت کا بڑا خزانہ اتارتا، یا آسمان سے ایک فرشتہ آتا جو آپ کے ساتھ آ کر آپ کی تصدیق کرتا اور آپ کے ساتھ ہی ہمیشہ رہ کر آپ کے ساتھ ہر طرف جایا کرتا۔ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، گویا جب آپ کی بات منوانے کے لیے نہ مادی طاقت ساتھ ہے نہ روحانی، تو پھر ہم کس طرح آپ کو تسلیم کریں؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی باتیں ہوتی تو آپ ان بیہودہ شبہات اور ان بیہودہ فرمائشوں سے سخت مغموم اور دلگیر ہو جاتے۔ ممکن ہے کبھی ایسا بھی خیال دل میں گزرتا ہوگا کہ ان کے معبودوں کے معاملے میں اگر خدا کی جانب سے اس قدر سختی اختیار کرنے کا حکم نہ رہے تو تردید کی جائے، مگر فی الحال قدر نرمی اور رواداری کے ساتھ شاید زیادہ مؤثر اور مفید ہو۔ جو فرمائشیں یہ لوگ کرتے ہیں ان کی یہ ضد کسی حد تک پوری بھی کر دی جائے تو کیا عجب ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے۔ بہرحال وہ ایک ایسا نازک اور پرخطر وقت تھا کہ تمام دنیا باطل پرستی کے شور سے گونج رہی تھی۔ صرف ایک مقدس ہستی تھی جس کے حلقوم سے، جس کے گلے سے حق کی آواز نکل کر باطل کے قلعوں میں زلزلہ ڈالتی تھی۔ آپ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھرے تھے، کوئی جھٹلاتا، کوئی لان تان کرتا، کوئی آپ کو ساحر کہتا، کوئی جھوٹا کہتا، کوئی مذاق اڑاتا۔ اب ذرا اس ماحول کا تصور کریے، اور ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت قلب اور مردانہ ہمت کا اندازہ لگائیے، جس کا تمام تر اعتماد ظاہری اسباب سے ہٹ کر صرف خداوند قدوس کے وعدوں پر تھا۔ آپ جب دلگیر ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے، تو صرف اپنے پروردگار کی آواز سے ہی تسلی پاتے اور دنیا کے مقابلے میں تازہ دم ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیہودہ خرافات اور فرمائشوں کی وجہ سے اس قدر فکر مند اور غمگین نہ ہو، نہ اپنے دل میں ان لوگوں کے لیے کچھ ہلکا پن اختیار کریں۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی الہی نے جو چیزیں آپ کو سکھلائی ہیں اور جس بے خوف و خطر تبلیغ کا حکم دیا ہے اس کے بعض حصے کو ان لوگوں کی خرافات سے تنگ ہو کر آپ چھوڑ بیٹھے۔ جب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبرانہ عصمت اور اولوالعزمی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، لہذا آپ تنگ دل مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے۔ آپ کا کام تو صرف بھلے برے سے آگاہ کر دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے سپرد ہر چیز ہے، ان ساروں کا معاملہ بھی اسی کے سپرد ہے، اور آپ کا کام صرف استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ فرائض تبلیغ کی انجام دہی ہے اور اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔
گویا مشرکین حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے یہ تو ممکن نہیں، جو وہی آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کا کوئی حصہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ بیٹھے، لہذا ان کی ایسی باتوں سے آپ ذرہ برابر رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ انہیں حقیقت سے آگاہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی نہیں، خود ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ لوگ جو فرمائشیں کر رہے ہیں، آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جائے تو بھلا نبوت کا خزانے سے کیا تعلق؟ تمام تر ان سب باتوں کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی فرمائش پوری کرنی چاہیے اور کون سی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین متین کی حفاظت میں ہم سب کا حصہ لگائے۔